میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، آنسو گیس چل سکتی ہے، لاٹھی چل سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں، یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ کوئی بھی سیاستدان ہو، سیاستدان گولی نہیں مارتا۔ سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ دل سے سن لیں، میں دل سے ہی بات کرتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اور یہ کبھی آپ خان صاحب سے پوچھئے گا کہ خان صاحب کے نزدیک جا کے ان کو سچی بات کون کرتا ہے۔ دیکھیے جناب چیئرمین صاحب، آج جب یہاں ہم گفت و شنید کی بات کر رہے ہیں تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں یہ ہمیں اللہ کہہ چکے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ جب آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شورا کیجئے۔ لیکن ہم وہ بدقسمت، معاذ اللہ وہ بدقسمت قوم ہے، افسوس سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدھا ملک گوا کے اپنے بچوں کا خون اس سے پشاور کی پاک دھرتی کو رنگین کروا کے ہم نے آج تک ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ یہ ایسا ملک ہے جس میں ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، دوسری کا گوشت ہوا میں اس کا خون لہرا گیا، ایک آزادی کے اگلے سال شہید کر دیا گیا، اور ایک گولیاں کھا کے 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، کھڑا ہے، مضبوط کھڑا ہے، لیکن ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ کوئی بھی سیاستدان ہو، سیاستدان گولی نہیں مارتا، سیاستدان بات کرتا ہے۔ سیاستدان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر لڑے آپ کو ملک دے دیتا ہے۔ وہ پیچھے تصویر لگی ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بندوق تھامے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ پاکستان ایک پولیٹیکل ورکر نے قلم کی طاقت سے ایک بیرسٹر لنکن زن کے اس نے ہمیں حاصل کر کے دیا تھا۔ افسوس اس کی صرف تصویر پیچھے لگانے کے لیے ہم نے رکھ چھوڑی ہے اور مال پانی بنانے کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ کہتے ہیں قائد اعظم دو تو کام ہوگا، شرم نہیں آتے ہمیں؟ یہاں بڑی بڑی پولیٹیکل لیگیسیز ہیں اور سب کا مجھے احترام ہے کیونکہ ایسے نہیں بنتی، قربانیوں سے بنتی ہے۔ غفار خان بابا کی بھی لیگیسی ہے، آج جو ان کے پوتے نواسے کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں عزت تکریم دیتا ہوں غفار خان بابا کو بھی، ولی خان صاحب کو بھی۔ بھٹو صاحب کی بھی لیگیسی ہے، مسلم لیگ کی بھی لیگیسی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے آپ یہ تو بتائیے، یہ جو اس وقت ڈی چوک میں شہید ہوئے پڑے تھے، ان کو کیا ہندوستان نے آ کے مارا ہے؟ آرمی پبلک سکول کا سانحہ کل کی تاریخ میں ہوا تھا۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 1971 میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو دوش دیتی ہے، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو دوش دیتے ہیں۔ اتنی بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ کوئی کہتا ہے جنرل یحییٰ نے فوج کشی کی، کوئی کہتا ہے تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، کوئی کہتا ہے ہائبرڈ رجیم ہے۔ یہ ہائبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد، پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا، یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے۔ لیکن جب سن 86 میں، میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے یہ مقدمہ جمہوریت ہے، میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں اس پارلیمنٹ کا، اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے، اسی ڈی چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے۔ یہاں اساتذہ کرام آئے، یہاں ایل ایف ایز آئیں، یہاں نرسز آئے، یہاں سرکاری ملازمین آئے، یہاں علماء کرام آئے، یہاں بلاول صاحب آئے، یہاں مریم نواز صاحب آئیں، ہم نے انگیج کیا، نہ گولی چلائی، نہ کسی کو پکڑا، 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا۔
جناب چیئرمین صاحب یہیں اسی کرسی پہ قائد ایوان تشریف فرما تھے شہباز شریف صاحب, اور میں نے ان کے سامنے یہ گوشت گزار کی بات, میں تقریر کے دوران چٹے نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے, میری عمر گزر گئی ہے, 10 سال میرے اس پارلیمنٹ میں گزر گئے ہیں, واللہ میں نے یہاں لڑائی دیکھی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھروں سے یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں, جیسے یہ کیمراز بند ہوتے ہیں پھر آپس میں چائے پیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے, ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہو, ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو, اکٹھے جا کے عمرے کرتے ہو, لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار. عزت ذلت عمران خان, نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ میں نہیں ہے, عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے جس کے 100 نام اوپر لکھے ہوئے. آج وہ بات کرو جو خدا لگتی بات ہو, جو حق لگتی بات ہو. ایبٹ آباد ڈویژن میں جناب چیئرمین صاحب میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں. چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا, عطا تارڑ صاحب اس وقت نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں عطا بھائی میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میری گاڑی میں, اس میں میرا اپنا ذاتی پیٹرول ہے, میرے ساتھ چلیں, کم از کم جن شہیدوں کو میں جانتا ہوں ان کے قبروں پہ میرے ساتھ جائیں, اور میرا آپ سے وعدہ ہے رینجر کا شہید آپ کا نہیں میرا بھی شہید ہے, اکٹھے رینجرز کی شہادتوں دعاؤں پہ بھی جائیں گے. لیکن ایبٹ آباد ڈویژن نتھیا گلی کے ٹاپ میں ایک پہاڑی کے سرے پہ ایک نوجوان مبین ملک کی جو شہید ہوا ہے یہاں, اور اس کی جو گولی باڈی پہ لگی ہے وہ آر پار نہیں گئی, اس میں ایک بولٹ وونڈ ہے. اور یہاں لائرز بیٹھے ہیں, مروت بیٹھا ہے پیچھے, مروت صاحب بیٹھے ہیں, آپ بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب باڈی سے گولی آر پار نہیں جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سنائپر شاٹ. اس کی چھوٹی بچی آیت نور, یقین کریں بہت خوبصورت فرشتے جیسی چھوٹی سی بچی اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی, اور اس کی قبر پہ میں بیٹھا اور اس کے باپ کی خالی آنکھیں, کیونکہ اس کا بیٹا یہاں شل پمپ پہ مزدور تھا. کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ بھی تو کسی کا بلاول تھا, وہ بھی تو کسی کا قاسم یا سلیمان تھا یا حمزہ تھا. ایبٹ آباد کا عبد القادر, اس کا چھوٹا بیٹا حزب اللہ, رات کے اندھیرے میں جب آگ ہم نے جلائی ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایبٹ آباد کی سردی کا آپ کو پتا ہے, کھلے آسمان تلے آگ جلا کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا بچہ حزب اللہ جو مدرسے اور اسکول میں پڑھتا ہے سوال کرتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک اسکول میں تو دہشت گرد آئے تھے, یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی, یہاں میں کہا جاتا ہے نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf, they were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں آج رانا ثناء اللہ نے, رانا صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. میں پڑھ چکا ہوں. یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں, یہ ایک طرف کے ہیں. کاش ہم سمجھ پائیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان. لیکن میرے بھائیوں, میرے پاکستانیوں, میرے چیئرمین صاحب, آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے, ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی, آپ سب میرے بھائی ہیں, میرے کسی سے نفرت نہیں ہے. وہاں جس سیٹ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں, وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی, آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات, تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے؟ میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں, صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں, مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب, ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے. میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں, ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے, آنسو گیس چل سکتی ہے, لاٹھی چل سکتی ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں, یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے. اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑم شم, مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار. مغل نیم چی غمونو تا بجارم, مروت سے تو پہ پوئے گے, مغل نیم چی زخمونو تا بجارم, خپل انتقام پا پر حرود کران غارم, ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم,
د زری زری حساب بدرنه غواړم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا. اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد برہوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں جب میرے تمام فری ایم پی اوز ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیئر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور ملک سے غداری کا فتویٰ لگایا. اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس اسی طرح سے ایوان میں بھیج دیا. دیکھیں خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے. ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے. حکومت کیا ہو جاتا. ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر میں میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے. جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگر تلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو, اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے, وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے, وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بہانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جنہوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا, ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو. آرمی پبلک سکول, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں میڈیا میں روز جاتا ہوں, 10 سال سے جا رہا ہوں. جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم, آپ بھی ذمہ دار عہدے پر ہیں, آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا. اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے, ہم ان کو تکلیف دیں گے. شہریار بھائی بیٹھے انٹیریئر منسٹری چلائی, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا؟ ہاں آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو سکول شہادت کے لیے نہیں, ان کو سکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب, ان کو اس
چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، چیئرمین صاحب غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے۔